درجہ پنجم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم جس مضمون کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ اسلامیات ہے، روشنی اسلامیات، اور اس کے ایمانیات و عبادات میں پہلا سبق ایمان ہے، جس کے بارے میں آج ہم اپنی معلومات جو ہیں وہ حاصل کریں گے۔ یہ معلومات ہمیں اس لیے بھی حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ایمان کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکیں۔ لہٰذا جو کچھ بھی آپ کو سمجھایا جائے اسے اچھے سے سمجھیے گا، اور اس کے بعد اپنی کتاب کو پڑھتے ہوئے ان تمام اہم باتوں کو اس پر لاگو کیجیے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنائیے گا۔ آئیے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ذہن میں اس سبق کو لے کر یہ آنا چاہیے کہ ایمان ہے کیا؟ تو ایمان اصل میں ہمارا پختہ یقین ہوتا ہے۔ پختہ یقین ویسے تو عمومی طور پر کسی بھی چیز پر ہمارا اگر پختہ یقین ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ہونا چاہیے۔ اور دین اسلام میں تمام عبادات اور جتنے بھی ہم اچھے اعمال کرتے ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پر ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم ایمان کو دل میں رکھتے ہوئے کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو ہمیں اس کا اچھا ہی صلہ ملتا ہے، اور جو بھی عبادت ہم ایمان کے ساتھ کریں گے تو وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ایمان کے بغیر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو نہ تو اللہ کے دربار میں اس کی کوئی حیثیت اور وقعت ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ ہمیں اس دنیا میں کوئی فائدہ دیتا ہے، نہ ہی ہماری کوئی نیکی قبول ہوتی ہے۔ اور جب ہماری نیکی ہی قبول نہیں ہوگی تو پھر ہم آخرت میں اس کو اپنے لیے فائدہ مند کیسے گردان سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں آخرت میں اس کام کے ذریعے سے نجات بھی نہیں مل سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا ایمان اس بات پر نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کرے گا، یا اس کو دیکھ رہا ہے، یا وہ یہ عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو یہ اس کی نماز شاید ہو تو جائے لیکن اس کا صلہ اس کو جو ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا دل ایمان کی دولت سے خالی ہے۔ تو ایمان میں جو اہم شرط ہوتی ہے وہ پختہ یقین ہوتا ہے، جو انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایمان کو ہم عام الفاظ میں ایمانداری کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ جس شخص میں ایمانداری نہیں ہوتی تو ہم اس کو کیا تصور کرتے ہیں، بس وہی مثال ایک ایسے انسان کی ہوتی ہے جس میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو بھی اچھا کام کریں گے اور ایمان کے ساتھ کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اور اس سلسلے میں ہمیں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اپنی زبان سے یہ بات کہتے رہیں کہ بھئی ہمارے دل میں تو بڑا ایمان ہے اور ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں حقیقت میں ایمان ہے یا نہیں، یہ ہمیں کس طرح سے پتہ چل جائے گا؟ ہمارے اعمال ہمیں بتا دیں گے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن وہ اللہ کی کسی بھی تعلیم پر عمل تو کرتا نہیں ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہوگا؟ پھر اسی طرح سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو قرآن پر ایمان ہے لیکن قرآن کی تعلیمات کو نہیں جانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ کیسے اس دعوے کو سچ ثابت کر سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے؟ ایک شخص اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں تو سارے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں اور میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتا ہوں، لیکن اگر اس کے فعل ہی اس بات کو نہ گواہی دیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے؟ اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ جس شخص کے دل میں حقیقی ایمان ہوتا ہے اسی کو ہم مومن کہتے ہیں، وہ حقیقی مومن ہوتا ہے۔ اور مومن اور مسلمان میں یہی فرض ہوتا ہے کہ سارے مسلمان تو ہیں کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ اس کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے فعل اس بات کی گواہی نہیں دیتے
کہ وہ واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں، لہٰذا وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو اپنی زبان سے تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ ایمان کا پختہ ہے، لیکن اپنے ہر فعل سے اس بات کو جو ہے ثابت کر دیتا ہے، تو پھر اس کے اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے دل میں واقعی حقیقی ایمان ہے۔ تو ہم ایسے شخص کو مومن کہہ سکتے ہیں، ایسے مسلمان کو ہم مومن کہہ سکتے ہیں۔ تو مسلمان اور مومن میں ایک یہ فرق ہوتا ہے، اور مسلمان اور مومن میں یہ فرق ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کس قدر پختہ ہے، اور پھر وہ پختہ ایمان کس قدر ہمارے اعمال میں جھلکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں یہاں پر ترجمہ پڑھوں گی، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ تو ہے جو اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن آخر میں کیا کہا گیا؟ حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو یہاں پر مومن کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ مسلمان تو ہو سکتے ہیں، کہ وہ قانونی طور پر لوگوں کی نظروں میں اسلام تو لے آئے ہیں، لیکن ان کا دل ایمان کی روشنی سے خالی ہے، تو وہ مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اب ہم سبق میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یا قرآن حکیم کی دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ ہمیں اس بات پر تھوڑا سا بحث کرنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں قرآن کی تعلیمات کے بارے میں بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ قرآن حکیم کی دعوت کی بنیاد کیا ہے، قرآن حکیم کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، تمام رسولوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور ہمارا مذہب ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ قرآن حکیم کی دعوت کی بنیاد کیا ہے، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم کی دعوت کی بنیاد ایمان ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ہر دوسری آیت، تیسری آیت میں اس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے، یعنی اللہ ایک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور بار بار قرآن پاک میں جو ہے اس طرح کر کے مخاطب کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ تو ایمان والے لوگوں سے، جو ایمان لے آئے ہیں، ان لوگوں کو اصل میں یہ تربیت دی جا رہی ہے قرآن میں کہ ایمان تو تم لوگ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہو کہ لے آئے ہو، جیسا کہ اوپر سورہ بقرہ کی ہم نے آیت نمبر 8 کا حوالہ دیا، تو اپنی زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن حقیقت میں ایمان ہونا کیا چاہیے؟ قرآن پاک شروع سے آخر تک اسی بات کی تعلیم دے رہا ہے، اور ایک مسلمان کو اس بات کی تربیت دے رہا ہے کہ ایمان حقیقت میں کس درجے پر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو قرآن پاک کی دعوت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایمان کا زندہ ہونا یا زندہ کرنا ہے مسلمانوں کے دلوں میں، تاکہ وہ مومن کہلانے کے مستحق ہو جائیں۔ اب اگر ہم دوسری طرف آپ سے یہ سوال کریں کہ قرآن کے دعوت کی بنیاد کے بعد اگر آپ سے دوسرا سوال یہ کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا، تو پھر آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جن بچوں نے یہ کہا کہ وہ اس کا یہ جواب دیں گے کہ ان کی پیدائش کا مقصد بھی ایمان کی دعوت دینا تھا، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم تو یہ بات ہمیشہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو کچھ قرآن پاک میں لکھا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اور جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر اپنے اعمال سے ظاہر کیا، جو کام کر کے دکھائے، وہ قرآن میں درج ہیں۔ تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ یہ ایمان ہی کی دعوت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر ایمان کی دعوت دی ہے، کیونکہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اور قرآن پاک بھی وہی کچھ بتا رہا ہے۔ تو یہ لازم و ملزوم باتیں ہو گئیں، یعنی قرآن کے نزول کا مقصد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مقصد ایک ہی ہے، ایمان کی دعوت دینا، اور ایک ایسے شخص کے دل میں ایمان کو پختہ کرنا جو یہ اپنی زبان سے کہہ چکا ہے
کہ وہ مسلمان ہے. جس نے اللہ کو اپنی زبان سے ایک مان لیا، رسولوں پر ایمان لے آیا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آیا، اب اس کی عملی طور پر تربیت کرنا ہے. تو وہی تربیت جیسے ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا امتحان پاس کرنے کے لیے، اسی طریقے سے بس ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں ایمان کی پختگی کا جو امتحان ہے اسے پاس کرنا ہے. اور اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے ہمارے جو کورس کی کتاب ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. اب قرآن پاک کو ہم پڑھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پختہ ایمان کے ساتھ کس طرح اس دنیا میں رہ سکتے ہیں اور آخرت میں اپنی نجات کا ذریعہ جو ہے وہ اس کو بنا سکتے ہیں. اب جب ہم ایمان کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ ایمان جو ہے وہ پختہ ارادے اور جو ہے پختہ یقین کا نام ہے. تو اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آگے کہ ایمان کی اقسام کتنی ہوتی ہیں. اب قرآن اور حدیث کے مطابق اگر آپ ایمان کے اقسام دیکھیں تو اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں. پہلا تو ہے قانونی ایمان اور دوسرا ہے حقیقی ایمان. اب ہم ان دونوں جو ایمان کی اقسام ہیں ان کے بارے میں فرداً معلومات حاصل کریں گے، یعنی تفصیل سے پڑھیں گے. قانونی ایمان پہلا. اب قانونی ایمان، میں نے اوپر آپ کو ایک بات کی وضاحت کی کہ بہت سے لوگ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، جیسا کہ حوالہ بھی ہے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 8 کا، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. تو میں نے اس کی وضاحت میں آپ کو یہ کہا کہ کچھ لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مومن ہیں. اب دنیا کو ان کی بات کا یقین کرنا پڑتا ہے. دنیا کو ان کی بات کا کیوں یقین کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ دنیا والوں کی نظر میں تو ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، ایمان کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو چونکہ وہ ہماری نظروں میں ایمان لے آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی یہ تو مسلمان ہے، اور ہم انہیں مسلمان ہی تصور کرتے ہیں. تو اس قسم کا ایمان جو صرف دنیا کے حوالے سے ہوتا ہے اس کو ہم قانونی ایمان کہتے ہیں. میں آپ کو اس کی مزید مثال دیتی ہوں کہ فرض کریں کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹا بہن بھائی جو ہے اس کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے. اب ہم سب تو الحمدللہ مسلمان ہیں. تو اب قانونی طور پر بچہ جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو قانونی طور پر اس کا مذہب کیا ہوتا ہے؟ وہ اسلام ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم ہوتا ہے اور پھر وہ دنیا والوں کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اور دنیا میں، یا پھر اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے ایمان سے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. اب چونکہ اس کا اسلام قبول کرنا دنیا والوں کی نظر میں تو قبول اسلام ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سب یہ کہیں گے کہ بھائی وہ مسلمان ہو گئے، ہم بہت خوش ہوں گے. تو یہ قانونی طور پر مسلمان ہوا. حقیقی طور پر وہ شخص کب مسلمان ہوگا؟ حقیقی طور پر وہ شخص اس وقت مسلمان ہوگا جب اس کا دل ایمان کی روشنی سے روشن ہو جائے گا. تو اب بھی جب تک کہ اس کی زبان کے اقرار پر ہم اس کو پرکھیں گے تو وہ قانونی طور پر مسلمان ہوا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں قانونی ایمان، ٹھیک ہے. اور جب ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کی برکت سے آہستہ آہستہ ہمارا دل منور ہونے لگتا ہے، روشن ہونے لگتا ہے، اور پھر ہم حقیقی ایمان تک پہنچ جاتے ہیں. اور قانونی ایمان کی وجہ سے ہی جو ہے ہر شخص کو کسی بھی ملک میں اس کے درجات دیے جاتے ہیں اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ اب کسی معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے تو پھر وہ مسلمانوں کے ہی طریقے سے شادی بھی کرے گا، اس کو مسلمانوں کے ہی طریقے سے جب وہ اس کی وفات ہوگی تو مسلمانوں کے ہی طریقے سے اس کو دفن کیا جائے گا، اور پھر اس کو مسلمانوں کے ہی طریقوں پر پرکھا جائے گا. اور جو کچھ ہمارے مذہب اسلام میں ہمیں حقوق دیے گئے ہیں اور جو ہمارے فرائض بنائے گئے ہیں وہ سب اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے. تو جو قانونی ایمان ہوتا ہے وہ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم ایک اس معاشرے میں یا اس دنیا میں اپنے آپ کو
مسلمان ثابت کرتے ہیں. اچھا یہ صرف اسلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر مذہب کے ساتھ ہے کہ جو شخص قانونی طور پر جس مذہب کو تسلیم کر لیتا ہے پھر وہ پابند ہو جاتا ہے اس بات کا کہ اسی مذہب کی تعلیمات کو جو ہے وہ ان کی پیروی کرے اور اسی سے وہ اپنا رہن سہن بناتا ہے، اسی مذہب کے مطابق وہ اپنے سارے اعمال کرتا ہے. تو پھر اسے اپنی زبان سے یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اعمال بتا دیتے ہیں کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو پختہ مانتے ہیں کہ جب ہم مذہب اسلام کو قانونی طور پر تسلیم کرتے ہیں اور پھر اچھائی کے کاموں پر ہم ایمان کے ساتھ عمل پیرا رہتے ہیں تو وہ ایمان کی روشنی ہمارے دل کو آہستہ آہستہ منور کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر ہم مسلمانیت کے درجے سے نکل کر مومنیت کے درجے پر چلے جاتے ہیں. یعنی ہم مسلمان سے اگلے درجے پر چلے جاتے ہیں اور ہم مومن ہو جاتے ہیں پھر. تو اب بہت سارے لوگ جو ہیں دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو قانونی طور پر ایک مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، ایک مذہب سے خود کو منسلک کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں حقیقی طور پر اس مذہب کے لیے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا اور وہ صرف کسی مقصد کی وجہ سے جو ہے اس مذہب سے جڑ گئے ہوتے ہیں، اپنا کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے، کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے. جیسے جاسوس ہوتے ہیں، اگر کسی ہماری دشمن ملک کا جاسوس ہمارے ملک میں آ جائے گا تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ خود کو مسلمان ظاہر کرے گا، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، یہ تو اسلامی ملک ہے. تو وہ اس معاشرے میں رہن سہن اختیار کرنے کے لیے اور ہم میں گھلنے ملنے کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہونے کا ڈھونگ کرے گا. یعنی قانونی طور پر وہ خود کو کیا کرے گا؟ مسلمان ظاہر کرے گا، لیکن حقیقت میں جو اس کا دل ہوگا وہ ایمان کی روشنی سے خالی ہوگا. تو پھر وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 کا حوالہ جو کہ صفحہ نمبر 15 پر ہے، وہی والی بات ہے کہ بھائی وہ جو ہیں ٹھیک ہے کہ خود کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن ہے نہیں. اب اسی طریقے سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں بھی اسی قسم کا ایک بیان ہے. میں پھر یہاں پر اس کا ترجمہ پڑھوں گی ان آیات کا. یہ بدو خانہ بدوش کو کہتے ہیں. یہ بدو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے مگر یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص مومن کہلانا چاہتا ہے خود کو تو اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، وہ پہلے مسلمان ہوئے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ مومن ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے اور ایمان کو اپنے دل میں روشن کرتا ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ وہ کس کے دل کو ایمان کی روشنی سے روشن کر دیتا ہے. تو لہٰذا اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایمان محض زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ دل میں اس کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے. دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے. جب تک ہم دل سے ہر بات کو تسلیم نہیں کریں گے، ہمارا دل گواہی نہیں دے گا، تب تک ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم حقیقی طور پر مومن ہو گئے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اقرار باللسان کے ساتھ، اقرار باللسان کا مطلب ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی بہت ضروری ہے. تصدیق بالقلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے دل کی گواہی. اور ایمان مفصل آپ لوگوں نے لازمی پڑھا ہوگا، ایمان مجمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھا ہوگا. کن کن باتوں پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے وہ سب آپ کو یاد ہوں گی. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو قانونی ایمان سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. قانونی ایمان ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور ہم قانونی طور پر اپنے آپ کو کسی بھی مذہب سے وابستہ کر لیتے ہیں، وہی ہمارا قانونی ایمان ہوتا ہے. اسی کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم اپنے سارے اعمال کرتے ہیں اور لوگ ہمیں اسی قانونی ایمان کی بدولت پرکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس مذہب سے ہے. اب ہم ایمان کی جو دوسری قسم ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. اور ایمان کی دوسری قسم ہے حقیقی ایمان. یہی ہے اصل ایمان جو کسی مسلمان کو مومن کے درجے پر فائز کر دیتا ہے. اور اسی ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے اور ہمارے دماغ سے ہوتا ہے کہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے اور ہمارا دماغ تسلیم کرتا ہے.
اور پھر ہم کسی بھی بات پر پختہ اور مضبوط ایمان جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ اب پختہ ایمان کتنا پختہ ہونا چاہیے، سوال یہ ہے۔ اگر آپ کے سامنے آگ جل رہی ہو، میں آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں کہ آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے اور میں آپ سے یہ کہوں کہ اس آگ میں ہاتھ ڈال دیجئے، تو کیا آپ سب اس آگ میں ہاتھ ڈال دیں گے؟ میرا تو نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی اس آگ میں ہاتھ ڈالے گا۔ اور ہم اس آگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالیں گے؟ بالکل، ہم اس آگ میں ہاتھ اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ ہم سب کو ہی یہ بات اچھے سے پتا ہے کہ اگر ہم نے آگ میں ہاتھ ڈالا تو وہ ہمارا ہاتھ جلا دے گی، اور ہمیں یہ بات پکی پتا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے پر ہمارا ہاتھ جل جائے گا۔ اسی لیے ہم کبھی بھی گرم گرم کھانا بھی منہ میں نہیں ڈالتے، کیونکہ ہمیں پکا پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا منہ جلا دے گا۔ اسی لیے ہم کسی سے لڑائی کرنے میں پہل بھی نہیں کرتے ہیں، عموماً کچھ لوگ کر بھی دیتے ہیں، لیکن ہم جانتے بوجھتے کوئی برائی اپنے اوپر نہیں لیتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے لڑائی کسی بندے سے کی تو بدلے میں ہماری پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جن باتوں کا ہمیں پکا پتا ہوتا ہے ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کرتے۔ ہمارے ایمان کا عالم بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں جو بھی ہمیں ہمارے مذہب نے تعلیمات دی ہیں ان پر اتنا پکا ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ بس ہمیں یقین ہو کہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے ہماری ایمان کی روشنی میں وہ واقعی سچ ہے اور ایسا ہوگا۔ مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو پیچھے مثال دی تھی کہ اگر انسان کو یہ ایمان ہی نہ ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یا وہ نماز پڑھے گا تو اس کا اجر ملے گا، تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ لیکن اگر میں ایمان کی پختگی کے ساتھ نماز پڑھوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میری نماز جو ہے وہ حقیقی نماز ہو جائے گی۔ پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے ایسا لگے گا جیسے میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جس طرح ہم کلاس میں اپنی معلمہ کی موجودگی میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں اور سنبھل سنبھل کر باتوں کے جواب دیتے ہیں، اور سنبھل سنبھل کر بات کرتے ہیں کہ کہیں کوئی بدتمیزی نہ ہو جائے، تو جب ہم اس پختگی، ایمان کی پختگی کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں ہوں، تو پھر ہم بالکل انہی آداب کے ساتھ سارے کام کریں گے جیسے ہم کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کی موجودگی میں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان کی پختگی پر جو ہے منحصر ہوگا۔ جتنا پختہ ہمارا ایمان ہوگا اتنے ہی پختہ ہمارے اعمال ہوں گے، اور اتنی ہی جلدی ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ دوڑ کر جائیں گے، اور اتنی ہی جلدی ہمیں اپنے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ اب اسی طریقے سے جب ہم حقیقی ایمان کی بات کرتے ہیں تو قانونی ایمان جو ہے وہ تو ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، لیکن حقیقی ایمان ہمارے آخرت میں ہماری جو کہنا چاہیے بخشش کا سامان کرے گا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ میرے اعمال دیکھ رہا ہے، وہ مجھے اچھے کاموں پر اچھا صلہ دے گا، برے کاموں پر برا صلہ دے گا۔ اچھے کاموں کے انبار جمع کر لوں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا، برے کاموں کے انبار لگاؤں گا تو دوزخ میں پھینک دیا جاؤں گا۔ تو یقین کیجئے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوگا، کیونکہ ہمارے اعمال اس کے مطابق ہو جائیں گے۔ کہ سب سے پہلے جب ہم اسی بات کو مان لیں گے کہ اللہ موجود ہے اور دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم اللہ کی موجودگی اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے یہ سنبھل سنبھل کے کام کریں گے۔ جیسے کہ کوئی بھی چور رات کے اندھیرے میں چوری کرتا ہے، دن میں لوگوں کی نظروں میں آ کر چوری نہیں کرتا۔ ہم کوئی غلط کام بند دروازوں میں کرتے ہیں یا ہم پھر اکیلے میں کرتے ہیں، ہم کبھی بھی کھلے عام غلط کام نہیں کرتے۔ تو جب ہم بندوں کا اتنا خوف رکھتے ہیں، تو جب ہمیں اتنا ہی خوف اللہ کا ہو جائے گا تو کیا ہم میں سے کوئی برے کام کرے گا؟ میرا تو نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی برے کام کرے گا، کیونکہ ہمارے گھر والے یا ہم انسان بند کمروں میں نہیں دیکھ سکتے، رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا رب تو ہمیں بند کمروں میں بھی دیکھ لے گا اور رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ لے گا۔ تو پھر تو ہم کبھی غلط کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب ہم غلط کام کریں گے ہی نہیں اور سارے اچھے اعمال کریں گے تو آخرت میں تو ہمیں اس کا صلہ ملے گا ہی، اور ہماری آخرت میں نجات اور کامیابی کا دار و مدار ہی اسی بات پر ہے۔
کہ ہمارے دل میں حقیقی ایمان کا کیا درجہ ہے. تو اسلام آپ کے خیال میں کون سے ایمان پر بہت زیادہ زور دیتا ہوگا؟ قانونی ایمان پر بہت زور دیتا ہوگا یا حقیقی ایمان پر بہت زور دیتا ہوگا؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، اسلام حقیقی ایمان پر بہت زور دیتا ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک بات ہے کہ حقیقی ایمان تک پہنچنے کے لیے پہلی سیڑھی جو ہے وہ اب ہم حقیقی ایمان کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے. ایک آیت میں نے پیچھے پڑھی، ایک آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا سورۃ النساء کی 136ویں آیت کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یعنی صرف اللہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، حقیقی ایمان کے لیے اللہ کے ساتھ اس کے رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. جیسا کہ ہم کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم اللہ کے ایک ہونے پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسی طریقے سے بہت سے لوگ اپنی زبان سے یہ تو اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن رسولوں کو نہیں مانتے، یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. تو ان کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہوتا، وہ صرف قانونی طور پر ان کے دل جو ہے ان کے پاس ایمان ہوتا ہے. یعنی وہ قانونی طور پر تو مسلمان ہوتے ہیں، حقیقی طور پر وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں حقیقی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اللہ پر بلکہ اللہ کے رسولوں پر اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لائیں، اور پھر ان تمام باتوں پر بھی ایمان لائیں جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں تذکرہ کر دی گئی ہیں. میں سورہ انفال کی 2، 3 اور 4 یہ آیات کے ترجمہ پڑھوں گی کہ حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. جب میں یہ آیات کا ترجمہ پڑھ رہی تھی تو میرے دل میں سب سے پہلے خیال آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا، کہ حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو واقعہ ہمیں یاد ہے نا سب کو کہ وہ تلوار ہاتھ میں لیے اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے جب انہیں پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں، لیکن جب انہوں نے وہاں سے قرآن پاک کی آیتیں سنی تو ان کا دل نرم پڑ گیا اور ہاتھ کانپے اور تلوار گر گئی، اور ان کا دل جو ہے وہ ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا. حقیقت میں ان کے دل میں ایمان تو کہیں تھا لیکن وہ روشن نہیں تھا، لیکن قرآن کی آیتیں سن کر وہ دل جو ہے ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا اور وہ اسلام لے آئے، اور حقیقی طور پر وہ پیدائشی طور پر وہ مسلمان تھے. یعنی کہ ان کو مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، صرف وقت اس وقت آیا تھا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کروں گی کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں ایمانداری نہ ہو. اب ایمانداری صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی کوئی چیز اور آپ نے صحیح سلامت واپس کر دی. ایمانداری یہ بھی ہے کہ کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتائے اور آپ سے کہے کہ کسی اور کو مت بتانا، تو آپ کسی اور کو نہ بتائیں. یہ ایمانداری ہے، آپ نے اس کے راز کی حفاظت کی. ایمانداری تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو آپ اسے صحیح مشورہ ہی دیں. غلط مشورہ دینا خیانت میں آ جائے گا، تو صحیح مشورہ ہی دینا ایمانداری ہے. تو یہ ساری امانت داری کی صورتیں ہیں، اور جس شخص میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں مطلب کہ اس میں ایمان موجود ہے. بچوں اب جب کہ ہم نے ایمان کی 2 اقسام پڑھ لیں، قانونی ایمان اور حقیقی ایمان، تو ایک بات اور تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا بھی ہے. تو ایمان کس طرح بڑھتا ہے اور کس طرح کم ہوتا ہے اب ہم اسے یہاں پر بیان کریں گے. یاد رکھیے کہ اچھے کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اچھے کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کم ہوتا جاتا ہے.
اور جب ہم کوئی گناہ کبیرہ کر دیتے ہیں تو ایمان دل سے نکل بھی جاتا ہے. لیکن اس پر ہمیں زیادہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان سے غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے, بعد میں وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے, بہت معافیاں مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ موت سے پہلے تک کھلا رکھا ہوا ہے. گناہ کبیرہ ہو جائے بے شک آپ سے, لیکن آپ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے آپ کے دل کے دروازے پھر سے کھول دیتا ہے, اور آپ پھر سے ایمان جو ہے اپنے دل میں واپس لا سکتے ہیں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محفل میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ایک محفل میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا کہ وہ کون بدبخت ہے جس کے ایمان کی آپ 3 بار نفی کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تکلیف دینے سے محفوظ نہ ہو. یعنی اگر ہمارے پڑوس میں کوئی ہے اور ہم اس کو تکلیفیں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, تو ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ شخص مومن نہیں ہے. اب یہاں پر آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. یہاں کون سے ایمان کی وجہ سے جو ہے بات کی جا رہی ہے؟ قانونی ایمان کی وجہ سے بات کی جا رہی ہے یا حقیقی ایمان کی وجہ سے بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پر انسان کے قانونی ایمان کی وجہ سے بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے تو قانونی طور پر وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے, اور قانونی طور پر ہم اس کو مومن نہیں کہہ سکتے. لیکن حقیقی طور پر چونکہ دلوں کے حال ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات یہ کہ توبہ کا دروازہ تو اللہ نے ساری عمر کے لیے کھول کر رکھا ہے نا, تو حقیقی ایمان ایسے ہی نہیں چلا جاتا دل سے. قانونی ایمان جو ہے وہ چلا بھی گیا اگر تو چلیں بھائی ہم اس کو بحال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر پڑوسی کوئی تکلیف دینے سے ہمارا قانونی ایمان خراب ہو جاتا ہے تو اس کا تو حل ہمارے پاس موجود ہے. آپ حقیقی طور پر دل میں اس بات کو, حقیقی ایمان کے ساتھ دل میں اس بات کو تہیہ کر لیں کہ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ آج سے اچھا سلوک کروں گا, اور پھر قانونی طور پر اس کو اپنے فعل سے ظاہر کرنا شروع کر دیں, یعنی اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کر لیں, تو آپ قانونی طور پر بھی ایک اچھے مومن کہلائیں گے, اور حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پھر روشن کرے گا ہی, کیونکہ آپ نے اللہ کی بات مانی ہے. تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ پختہ یقین کا نام ہے. اور جب بحیثیت مسلمان ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اللہ, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے فرشتوں پر, قیامت کے دن پر, تقدیر پر, چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو, ان سب پر ایمان رکھنا, ان سب پر پختہ یقین رکھنا ہمارا ایمان ہے. یہ ہم نے آج جو ہے سیکھا, پڑھا اور سمجھا. اور پھر ہم نے ہم نے ایمان کی 2 اقسام, قانونی ایمان اور حقیقی ایمان پڑھی. قانونی ایمان کا تعلق جو ہے وہ ہماری دنیا کی زندگی سے ہے, جبکہ حقیقی ایمان کا تعلق ہماری آخرت کی زندگی سے ہے, کہ ہم آخرت میں کس طرح سے بچ سکتے ہیں. اور پھر ہم نے ایمان کن باتوں سے بڑھتا اور کم ہوتا ہے اس کی طرف ہم نے توجہ دی. اور آخر میں نے آپ کو تمام اہم نکات جو ہیں وہ دوبارہ سے ریپیٹ کر کے بتائے, اور امید ہے کہ آپ کو یہ سب جو ہے وہ نہایت آسانی سے اچھے کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا. اور آپ اس سبق کو جب دوبارہ پڑھیں گے تو اس لیکچر کو اپنے سامنے, اپنے سیل فون ہاتھ میں لے کر, ہینڈز فری آپ کے پاس موجود ہو, سبق پڑھتے جائیں اور اس کو سنتے جائیں. اور پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں اسکول آ کر مل سکتے ہیں, ہم آپ کو ضرور اس کو ایکسپلین کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی جب بھی ہماری جو ہے نشست ہوگی اس میں ہم اس سبق کے سوالات اور جوابات کریں گے. جب تک آپ اس سبق کو اچھے سے پڑھ کر تمام باتوں کے سمجھ جائیے, کیونکہ کچھ سوالوں کے جوابات آپ کو خود بھی دینا ہوں گے. بہت شکریہ اور اللہ حافظ.